platform for action, Convention on the Elimination of all forms of discrimination against women and the Sustainable Development Goals. फिर हमारे अपने कमिटमेंट्स हैं पाकिस्तान के, और मैं समझता हूं कि जो बाहर से एम्बेसडर्स आए हैं और उनको अंदाज़ा होगा, और मैं हर एक से ये कहता हूं कि ये हम बाहर वालों के लिए बिल्कुल नहीं कर रहे, तो हमारा अपना इंटरेस्ट है, हम अपने लिए कर रहे हैं। तो जब वो तनकीदी अंदाज से कोई आता है तो मुझे ये तकलीफ़ होती है कि इसके अंदर लीडरशिप, लेट मी रिमाइंड यू, बीबी खदीजा जो थी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी, तो वो शी वॉज़ अ बिज़नेस वूमन। तो लिहाजा कोई रुकावट पाकिस्तान जो इस्लामी रियासत है उसमें इम्कानी नहीं कि बिज़नेस वूमेन के लिए कोई रुकावट हो। लिहाजा सिर्फ यही नहीं कि कारोबार करने कोई औरत जाए तो उसकी रुकावट हो, बल्कि ये कि हमारे लिए बेइंतहा ज़रूरी है पाकिस्तान के अंदर कि औरत के लिए पब्लिक स्पेसेस सेफ़ की जाएँ। देखें, बचपन से ये कैफियत शुरू होती है कि माँ बाप परेशान रहते हैं कि बच्चियाँ जा रही हैं बाहर, खुदा न खासा कोई बात हो ना जाए। इसके अंदर माशरे की ज़िम्मेदारी है। मैं उन क़वानीन का ज़िक्र कर दूँ जो पाकिस्तान के अंदर इस सिलसिले में बनाए गए, और फिर मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा कि क़वानीन की ज़रूरत और माशरे की ज़िम्मेदारियाँ क्या क्या हैं। एक तो नेशनल कमिटमेंट्स इन प्लेस के अंदर नेशनल पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन ह्यूमन राइट्स है, द लीडर इज सिटिंग हियर, जेंडर इक्वालिटी पॉलिसी फ्रेमवर्क्स एंड वुमेन्स एम्पावरमेंट पैकेजेस हैं, इंक्लूडिंग डिजिटल एम्पावरमेंट, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल एम्पावरमेंट इन एवरीथिंग, हर चीज़ के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है जिसके अंदर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट्स हैं, ऑफेंसेस को रोका जाए ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ ऑनर। और हम समझते हैं कि ये बड़ी अजीब सी कैफियत है माशरे के अंदर कि सारे ऑनर का बोझ जो है सिर्फ औरत के ऊपर हो। अच्छा, रेप के हवाले से क़वानीन, ऑनर किलिंग, एसिड क्राइम प्रिवेंशन, जो माशरे की ख़राबियाँ हैं उनके ख़िलाफ़ मखसूस क़वानीन बनाए गए हैं। वुमेंस प्रॉपर्टी राइट्स एनफोर्समेंट एक्ट मैं समझता हूँ बहुत बड़ी चीज़ है कि जिस दुनिया हमें जो नसीहत करती है, वहाँ दुनिया के अंदर 1920 तक तकरीबन क़वानीन औरत की इनहेरिटेंस के नहीं थे, बल्कि औरत को प्रॉपर्टी समझा जाता था, मर्द की उसकी कमाई, मर्द की उसकी इनहेरिटेंस कुछ नहीं, सिर्फ लड़कों को इनहेरिटेंस जाती थी। और इस्लाम इस तरीक़ेकार को 1400 साल पहले उसने टोटली बदल दिया। हम जिस हिंदुस्तान के अंदर यूनाइटेड इंडिया में रहते थे, वहाँ भी औरत एक्सप्लॉयटेटिव क़वानीन थे, और मैं समझता हूँ जो दो कौमी नज़रिया है उसके अंदर भी इसकी बड़ी अहमियत थी कि औरत की इज़्ज़त का और मुकाम मिले। तो वुमेंस प्रॉपर्टी राइट्स अमेंडमेंट जो है, जिसके अंदर एक मुहतसिब है और औरतों की, जहाँ पर ये बात कही जा सकती है, मगर इसका प्रचार नहीं हो रहा। यानी मैं ये समझता हूँ ये फोरम्स ऐसी हैं जिसके थ्रू हम प्रचार कर सकते हैं इस बात का कि देखो ये कानून मौजूद है, एक रास्ता मौजूद है जिसके ज़रिए अगर विरासत नहीं मिली है तो आप ले सकते हैं। मैंने एक इनडायरेक्ट सर्वे किया पार्लियामेंटेरियन ख़वातीन का, और मैं फ़िगर नहीं दूंगा, शर्मिंदगी की बात है कि वो भी बहुत सारी ये कहती हैं कि जी राइट्स हमें मिले नहीं, प्रॉपर्टी नहीं मिली। तो कितना होगा? और जितनी यहाँ बैठी हैं इसमें मैं हाथ भी नहीं उठवाऊँगा क्योंकि कई हाथ उठ जाएंगे इस बात करके आपको विरासत नहीं मिली। तो लिहाजा जब इतना ब्लेटेंट बात हो रही हो कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़, तो इस पाकिस्तान के अंदर कौन किसी को रोक सकता है कि ये कानून पूरी तरह से इम्प्लीमेंट ना हो। इस कानून की एक और ख़ूबसूरती है, वो ये खूबसूरती है कि औरतों के लिए स्पेसिफ़िक ये बात है कि अगर आपकी जायदाद पर, आपके मकान पर, आपके अपार्टमेंट पर कोई नाजायज़ कब्ज़ा है तो आप कब्ज़ा भी खाली करा सकती हैं औरतों के लिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि इनहेरिटेड जायदाद हो आपकी, ये कोई भी जायदाद जो आपने ख़रीदी भी हो और उस पर कोई काबिज़ हो, तो ये हरासमेंट की जो अम्बड्स पर्सन है वो इसको खाली करा सकती है। तो मैं समझता हूँ बड़ा डायनेमिक कानून है, और मैं इसकी हर लेवल पर, हर प्लेटफॉर्म पर पब्लिसिटी भी कर रहा हूँ ताकि आगही हो। इसी तरह से जो हरासमेंट की मुतसिब है उसके पास हरासमेंट के केसेस भी कम आते हैं। औरतें घबराती हैं, घबराती इस बात से कि मज़ीद बदनामी होगी, घबराती इस बात से कि कौन इस बात को लेकर आए। आपने देखा कितना प्रेशर केसेस के अंदर पड़ता है
یعنی جہاں وہ اسلام آباد کا ایک انسیڈنٹ ہے، ڈاکٹر مزاری، آپ پیچھے پڑی رہیے گا، خدا کے واسطے اس کو مت چھوڑیے گا، جس کے اندر ایک کپ ایک لڑکا اور لڑکی کی ویڈیوز بنا کر ان کو ایکسپلائٹ کیا گیا، پھر اس کے بعد پریشر ڈالا جاتا ہے کہ اس سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ یہ تو اتنا تکلیف دہ کیفیت ہے علی محمد خان صاحب، اتنی تکلیف دہ کیفیت ہے کہ کوئی معاشرے کو، کسی معاشرے کو اس بات کی اجازت نہیں دینی چاہیے کہ کیسے ہوگا۔ تو یہ میرے اور آپ کے قانون، پاکستان کے قانون، اسلامی قانون کی صریحاً خلاف ورزی ہے، اور منہ پر ایک تھپڑ ہے کہ تم قانون بنا لو اینڈ وی ول، سب کے سامنے ہم اس قانون کی خلاف ورزی کریں گے۔ اس کی اسلام کے اندر تو بڑی سخت سزائیں ہیں، یعنی میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں جہاں سخت سزائیں ہیں اس کے اندر زنا کی سزا جو ہے وہ اس بات پر زیادہ ہے، فقہا کی کہتے ہیں کہ اس بات پر ہے کہ 4 لوگوں نے دیکھا تو اس کا مطلب پبلک ڈس آبزرونس آف لا تھا، یہ پبلکلی اس لا کو، قانون کو وائلیٹ کیا گیا۔ تو لہٰذا اس مد کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عورت کا پبلک سپیسز بڑھنی چاہیے، ٹریول کریں، سفر کریں، گاڑیاں چلائیں، موٹر سائیکل چلائیں، سب کچھ چلائیں۔ جیسے تاریخ کے اندر عورت اونٹ پر بیٹھ کر اونٹ کو لیڈ کر لیتی تھی، تو گاڑی چلانے میں کیا فرق پڑتا ہے، اٹس دا سیم تھنگ۔ تو گاڑیاں چلائیں مگر معاشرہ ان کو پروٹیکٹ کرے، معاشرہ ان کو آزاد چھوڑے۔ یہ نہیں ہو کہ مینار پاکستان پر کوئی عورت کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو اور لوگ اس کی ویڈیو بنا رہے ہوں، اور پھر یہ کہیں کہ جی حکومت کہاں تھی۔ حکومت بعد از حادثہ آتی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جب واقعہ ہو جاتا ہے تو حکومت قانون کے ذریعے پھر اس کو امپلیمنٹ کرتی ہے، اور جوڈیشری اس کے اندر، ہم جوڈیشری سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ اس کے اندر سختی برتی جائے اور جلدی فیصلے کیے جائیں۔ جتنا طول پکڑتی ہے یہ بات، وٹنسز رہتے نہیں، یعنی یہی جو کپل اسلام آباد کا جس کا واقعہ ہوا، اگر اس کا 10 15 20 دن میں فیصلہ ہو جاتا تو ہو جاتا۔ یہ جو تاریخیں پڑھتی رہتی ہیں کہ آؤ اور وٹنسز لاؤ اور پھر وضاحت کرو اور یہ کرو، تو سال بھر کے اندر سب بھاگ جاتے ہیں، کون آتا ہے؟ میری ایک گاڑی مجھ سے چھینی گئی، تو مجھے ایک میرا دوست تھا فوجی، اس نے کہا کہ تم خود جب تک روکو گے نہیں، کراچی والوں تم یہ سب زیادتیاں برداشت کرتے ہو، خود کیوں نہیں روکتے؟ تو جب میری گاڑی چھیننے کی کوشش کی گئی تو میں نے کہا کہ یہی وقت آ گیا ہے آج اس کا مقابلہ کرنے کا۔ تو وہ میں دروازہ بند کر رہا تھا تو بند نہیں ہوا، تو میں نے دیکھا تو ایک ہاتھ تھا جو دروازہ بند ہونے نہیں دے رہا تھا، اس میں بندوق تھی، تو میں نے جناب ہاتھ پکڑ لیا کہ میں بندوق، اور مجھے میرے دوست نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی آدمی بندوق کے ساتھ ہو تو سب سے سیف کیفیت یہ ہے جب بالکل تمہارے قریب ہو۔ 5 فٹ دوری بڑی خطرناک ہے کیونکہ خراب نشانہ بھی لگ جائے گا، 10 فٹ دوری کے وقت بھاگ بھی سکتے ہو کیونکہ پھر نشانے کی بات آ جاتی ہے نا۔ تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ کر میں یوں یہ دروازہ بند نہیں ہوا تھا تو میں کھڑا ہو گیا اور ہاتھ پکڑ لیا بھرے بازار کے اندر، کراچی میں نرسری پر۔ اور اس نے کہا کہ گاڑی دو، میں کہا کیوں دوں؟ اس نے کہا جان سے مار دیں گے۔ میں کہا کیسے مار دو گے؟ اور جناب ایک مقابلہ چل رہا ہے، وہ ہاتھ اس کا میں پکڑے ہوئے ہوں۔ اچھا پھر مجھے اندازہ نہیں تھا، دوسری طرف سے اس کا ساتھی بیٹھا گاڑی میں، اس نے زور سے میری قمیض کو کھینچا کہ میرا سر ٹکرایا چھت پر اور میں گاڑی میں بیٹھ۔ خیر میں اس کی طوالت میں نہیں جاؤں گا، مگر میں جو بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ بھرے بازار میں پھر انہوں نے مجھے جا کر کہیں مار کر پھینک دیا، جان سے نہیں مارا تو یہاں موجود ہوں، مگر مار کر پھینک دیا۔ اور میں پھر سوچا کہ بھئی گاڑی کی انشورنس کے لیے ضروری ہے تھانے میں رپورٹ کی جائے، تھانے والوں کو لے کر آیا، اور ذہن میں یہ خیال ہو کہ یار واٹ اے ویسٹ آف ٹائم، یعنی اب جلدی فارغ ہوں، گاڑی گئی انشورنس کی وجہ سے 60-70 ہزار روپے کا نقصان ہوا مگر اب فارغ ہوں، تو لے کر آیا تھانے والوں کو۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ کوئی وہاں وٹنس تھا ہی نہیں، یعنی جو دکاندار تھے جو تماشا دیکھ رہے تھے انہوں نے بھی کہا جی ہم نے کچھ نہیں دیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس رگمارول کے اندر، اس مشکل میں کون پھنسنا چاہتا ہے کہ تاریخیں لگیں کورٹس کے اندر؟ تو خیر میں بات کو طول دے رہا ہوں، میں پہلے معذرت کر لوں آپ سے تاخیر سے آنے کی، بھی بہت ضروری ہے کیونکہ میں وہ آب و ہوا کی وجہ سے فلائٹ دیر سے چلی، ورنہ میں آپ سے بہت پہلے یہاں پہنچا ہوا ہوتا۔ تو یہ قوانین کے اندر وومن اینٹی ریپ انویسٹیگیشن اینڈ ٹرائل ایکٹ، پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ آف وومن ایٹ ورک پلیس امینڈمنٹ، یہ بے انتہا ضروری۔ اور جہاں واقعات کا میں ذکر کرتا ہوں، جہاں پاکستان کے اندر انصاف کی مجھے اور آپ کو تڑپ ہے، اس کے اندر جلدی فیصلوں کی بھی تڑپ ہے، اس کے اندر اس بات کی بھی تڑپ ہے کہ قائد اعظم کے مزار پر ایک گینگ ریپ انسیڈنٹ ہوا تھا، شاید کسی کو یاد ہو، اس کے اندر بھی
اتنا طول پکڑی بات نے کہ وہ سب بری ہو گئے، گرفتار، ایویڈنس موجود، ڈی این اے ایکسیپٹ نہیں کیا کورٹ نے، پتہ نہیں کیا کیا مس کیریجز ہوئے اور سب بری ہو گئے، اور 4-5 دن ایک عورت کو انہوں نے اپنے بند رکھا، اور وہ اس کے رشتہ دار باہر مزار کے اوپر ادھر ادھر تلاش کر رہے ہیں کہ وہ یہیں تھی، کہاں گئی۔ تو لہٰذا یہ چیزیں تکلیف دہ ہیں، اینڈ یہ میرے انٹرسٹ میں ہے، پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ عورت کو جب آپ امپاور کرتے ہیں تو اس کو سیکیور کرتے ہیں، اس کو سیف کرتے ہیں، معاشرے میں جائے، کاروبار کرے، کام کرے، اور اسی طرح سے اکنامک امپاورمنٹ ہے۔ لیٹ می ٹیل یو وائل آئی اینڈ مائی ٹاک ود یو کہ اس وقت بینکوں کے پاس اس حکومت نے جتنے لونز عورتوں کے لیے مختص کیے ہیں، دا بینک پریسیڈنٹس ٹیل می انکلوڈنگ دا گورنر آف اسٹیٹ بینک۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی کا عالمی یوم خواتین کے موقع پر سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ خواتین کو تحفظ فراہم کرنا معاشرے کی ذمہ داری ہے۔